تاریخ بغداد للخطیب میں علی بن یحییٰ منجم کہتے ہیں کہ عباسی خاندان کے خلیفہ منتصر باللہ نے ایک مرتبہ ایک مجلس منعقد کی اور حکم دیا کہ اس میں دیباج کے زرتار قالین بچھائے جائیں۔ چنانچہ قالین بچھائے گئے۔ ان میں سے ایک قالین کے بیچ میں ایک بڑا سا دائرہ تھا جس میں ایک شاہ سوار کی تصویر تھی جس کے سر پر تاج تھا اور دائرے کے گرد فارسی زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ جب منتصر مجلس میں آ کر بیٹھا اور حاضرین جمع ہو گئے تو اس نے دائرے کو دیکھ کر قریب کھڑے ہوئے ایک سردار سے پوچھا، یہ کیا لکھا ہے؟ وہ سردار اسے نہ پڑھ سکا۔ پھر اس نے دربار کے تمام حاضرین سے یہی سوال کیا لیکن کوئی بھی اسے صحیح طور سے نہ پڑھ سکا۔ منتصر نے ایک غلام کو حکم دیا کہ کسی فارسی جاننے والے کو بلا کر یہ عبارت پڑھواؤ۔ تھوڑی دیر میں ایک شخص نے آ کر اس عبارت کو پڑھا لیکن پڑھ کر دم بخود رہ گیا۔ منتصر نے پوچھا، کیا لکھا ہے؟ کچھ نہیں امیر المؤمنین، اس نے کہا، ایرانیوں کی حماقت ہے۔ منتصر نے کہا، مجھے بتاؤ تو کیا لکھا ہے؟ وہ بولا، امیر المؤمنین، اس کے کچھ معنی نہیں۔ منتصر کو غصہ آ گیا اور اس نے سختی کے ساتھ اس عبارت کا ترجمہ سنانے کا مطالبہ کیا۔ اس شخص نے کہا، اس میں لکھا ہے کہ میں شرویہ بن کسریٰ بن ہرمز ہوں۔ میں نے اپنے باپ کو قتل کیا تھا اور اس کے بعد 6 ماہ سے زیادہ میری سلطنت قائم نہ رہ سکی۔ منتصر کا چہرہ متغیر ہو گیا اور وہ اٹھ کر زنان خانے میں چلا گیا اور اس کی سلطنت 6 ماہ سے زائد قائم نہ رہی۔ سامعین کرام، المنتصر باللہ کی ہلاکت کا سبب وہی آلہ بنا جس آلے کے زہر سے اس نے اپنے باپ خلیفہ المتوکل علی اللہ العباسی کو ترکوں کے ساتھ مل کر 247 ہجری میں قتل کر دیا تھا۔ سامعین کرام، منتصر باللہ 6 ماہ حکومت کر کے محض 25 برس کی عمر میں اس دنیا سے چلا گیا۔ مورخ ابن جریر طبری نے بیان کیا ہے کہ المنتصر جب مرض الموت میں تھا تو اس کی ماں اس کے پاس آئی اور اس سے پوچھنے لگی، تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا، مجھ سے دنیا اور آخرت دونوں کھو گئی ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے اور وہ زندگی سے مایوس ہو گیا تو اس نے یہ شعر پڑھا، میرا دل اس دنیا سے جسے میں نے حاصل کیا تھا خوش نہیں ہوا، بلکہ میں رب کریم کے پاس جا رہا ہوں۔